اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ تسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی، مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اس پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئیں اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف جب مصر کے فرما بردار بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ مصر پر بختیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری حکومت کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بھائی ہارون کو بھی منصب عطا ہوا۔ تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی۔ اس کے مطالبہ پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بڑی رونق سے مسترد کر دیا۔ فرعون موسیٰ کی کشاکش داستانیں بڑی طویل ہے۔ بہرحال ایک رات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعونیوں کا کیل کاٹے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، دریا میں ایسا راستہ بن گیا جسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بولا، اے بختیو، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور بختیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے بختیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے، بولا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہذا فرعون سمیت تمام بگتی غرقے دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی اس کرم فرمانی پر شکر و اطاعت میں بہت زیادہ متقی ہو جاتے، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے ماں جائے، خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسلہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بلا تعامل عمل کیا اور یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے
माल के हकीकी से लो लगा लेते और नबी की अताअत करते, मगर यहाँ भी इन्होंने रवायती अकड़ मिजाजी का मुजाहरा किया। कहने लगे, ए मूसा, हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह खोखली आंखों से देख ना ले। जाहिर है ये मुतालबा नहायत गैर संजीदा था, लिहाजा फिर मुसीबत में गिरफ्तार हुए। हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इनसे कहें कि कोहे तूर के गिर्द जमा हो जाए, हम इस पर जलवा गर होंगे। अगर ये होश व हवास बरकरार रख सके तो हम इन्हें अपना दीदार करा देंगे। फिर जो अल्लाह ने तजल्ली फरमाई तो हजरत मूसा और बनी इसराइल के दूसरे लोग बेहोश हो गए। ऐसा लगता था मताए जिंदगी खो बैठे हों, मगर अल्लाह ने इन पर करम अता फरमाया। गोया इन्हें एक हयात नू अता फरमाई। सिर्फ यही करम नहीं किया बल्कि इन्हें किताबे हदायत अता फरमाई। इसके साथ साथ सहराए सीना में इन्हें धूप से बचाने के लिए इसके सरों पर बादलों का साहिबान तान लिया और इनकी खुराक का मुस्तकल बंदोबस्त यूं किया कि शबाना रोज व मनो सलवा से इनकी जियाफत फरमाई। मन मीठे मीठे दानों का नाम है और सलवा बटेर से कदरे बड़ा एक परिंदा था जिसे वो भून कर खाते थे। गोया तामे शीरी भी मुयसर था और करारी खुराक का भी इंतजाम था। हक बनता कि वो शुक्रगुजारी और फर्मा बरदारी का मुजाहरा करते, मगर यहाँ भी उन्होंने वही किया जो पहले कर चुके थे और अपने रब को नाराज कर बैठे।